بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں عصیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ جن کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ دوپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن نہیں ہوتی ہے۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراونے خواب زیادہ آتے ہیں۔ چہرے پر جھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں جھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ لکوا کے مریض کو لیچی کا پھل زیادہ کھلاؤ، مریض 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے ایک کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روز نیمبو کا پانی پیا جائے تو ہر 3 دن بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ عمر لمبی کرنی ہے تو روز زیتون کے تیل کو ٹانگوں پر مسل کر سویا کرو۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ جس گھر میں عصیب اور جنات ہو وہاں کالی مرغی پال لو، جنات 2 دن میں گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ فالسے کا جوس پئیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شوگر کے مریض لوگ لہسن استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔ رومن عورتیں اپنے چہرے پر پھٹکری کا استعمال کرتی ہیں، اس سے چہرے کی مالش کرتی ہیں، ان کے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت چاول کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ کھایا کریں، بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نیمبو کا اچار کھایا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو چہرے پر نیمبو کا پانی لگا کر سو جاؤ، چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بال پوری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا ہے۔ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا کھائیں۔
जिस घर में रोटी पेट भर कर खाई जाती है उस घर पर रहमत के दरवाजे बंद रहते हैं। घर में हमला मोरनी ले आने से घर में रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। रोज अचार खाकर सोने से 3 दिन में आधा किलो चर्बी कम हो जाती है। दोपहर के वक्त खरबूजा खाने से मैदे की जलन दूर हो जाती है। बकरी की चर्बी खाने से बुढ़ापा 10 साल आगे चला जाता है। नाखूनों को सफ़ेद करना है तो नाखूनों को अदरक के पानी में डालो तो नाखून मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। जिसको कमर के दर्द की शिकायत रहती हो उसको कैंसर कभी नहीं होता है। कौवे के परों को घर के सहन में लटकने से घर में जिन्नात और आसेब नहीं आते हैं। सीने में दर्द हो तो फ़ौरन सीने पर लहसुन मसल दो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। औरत का ऊंची आवाज़ में बोलना दौलत की लालची होने की अलामत है। बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए तो घर में मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। पपीता का बीज सांप के जहर को भी ख़त्म कर देता है। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में गुर्बत नहीं आती है। ऊँट वह वाहिद जानवर है जिसको हैज आता है। वजू के बाद पानी पी लेने से बंदा कभी बीमार नहीं होता है। जो औरत जुड़वा बच्चे पैदा करती वह कभी गरीब नहीं होती है। रोटी खाने के फ़ौरन बाद छींक आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत है। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों के आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनना बेबरकती होने की अलामत है। घर में बिल्ली का चूहे को खाना घर में गुर्बत के आने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। मस्जिद में बैठकर मछली खाना जायज़ नहीं है। अपने हाथ के नाखून खाने से कैंसर की बीमारी होती है। मुर्गी को दोबारा गर्म करके खाने से गुर्दे फैल हो जाते हैं। फलीद औरत के साथ जमा करने से बच्चा माजूर पैदा होता है। घर में सेया रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू असर नहीं करता। फीका तरबूज खाने से पेट में मरोड़ ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी